دوستو آج میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ ایک ماں کی فیلنگ، ایک ماں کے جذبات بتانے جا رہا ہوں جو میں نے ایک ماں سے سنے ہیں اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج۔ دوستو ایک ماں کے منہ سے میں نے سنے وہ جذبات، وہ باتیں جو اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں بتائیں۔ اس نے کہا کہ روز میں اپنے بیٹے کا انتظار کرتی تھی، یعنی ساری مائیں اپنے بیٹوں کا انتظار کرتی ہیں جب تک ان کا بیٹا نہیں آتا تو جب تک وہ سوتی نہیں ہیں۔ تو ایسی ہی وہ ماں تھی جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی کہ میرا بیٹا آ جائے تو میں سو جاؤں۔ تو اس نے دیکھا کہ دروازہ بجا اور وہ دروازے پہ گئی تو اس کا بیٹا بائک پر آیا ہوا تھا، ایسے روز آتا ہوگا بائک پر۔ تو اس نے اپنا دروازہ کھولا، وہ اپنی بائک اندر لے آیا تو اس کی نظر اس کے بائک کے ہینڈل پہ گئی جہاں ایک فروٹ کا شاپر لٹکا ہوا تھا، ایک پھل فروٹ کا شاپر۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایک دل سا ہوا کہ یہ میرے سے پوچھے کہ ماں آپ بھی کھاؤ گی پھل فروٹ؟ پر وہ اپنی فیملی کے ساتھ اوپر والے پورشن میں رہتا تھا، تو اس نے اپنی بائک کھڑی کری اور وہ فروٹ کا شاپر نکالا اور وہ اپنے اوپر لے گیا اپنے پورشن میں۔ اس ماں نے کہا کہ حالانکہ میرے کچن میں بھی پھل فروٹ رکھے ہوئے تھے، میرے پاس آلریڈی سے پھل فروٹ موجود تھے، پر میرا ایک دل ہوا کہ شاید یہ میرے سے پوچھے گا کہ ماں تم بھی کھاؤ گی پھل؟ میں اپنے بچوں کے لیے لایا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے لیے لایا ہوں، کیا تم بھی اس میں سے کچھ لو گی تو لے لو۔ پر اس میرے بیٹے نے جھوٹے منہ بھی میرے سے نہیں پوچھا۔ اس کے دل میں ایک ارمان رہ گیا کہ وہ کاش میرے سے جھوٹے منہ ہی پوچھ لیتا تو میں اس کو منع کر دیتی، کھاتی نہیں۔ پر ایک میرا بھرم رہ جاتا کہ میرے بیٹے نے پوچھا، میں آگے کسی کو بتاتی کہ ہاں میرا بیٹا بھی میرے سے کھانے پینے کا پوچھتا ہے، پر میرے بیٹے نے نہیں پوچھا۔ میرے دل میں ایک بہت دکھ سا ہوا کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرا، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنا درد اٹھایا، پر میرے بچوں نے میرے ساتھ کیا کرا؟ یعنی میری اولاد نے میرے سے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ ماں تم کچھ کھاؤ گی، اس میں سے تمہارا کچھ دل ہو رہا ہے، حالانکہ میں منع کر دیتی اس کو، پر اس میرے بیٹے نے میرے سے جھوٹے منہ نہیں پوچھا۔ سو دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ اسٹوری سمجھ آئی ہوگی۔ سو دوستو خدارا آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں یا اوپر پورشن میں رہتے ہیں، سیپریٹ رہتے ہیں، پر اپنے والدین کو ہمیشہ توجہ دیں، ان کو چھوڑیں نہیں۔ جو کچھ آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے لائیں وہی کچھ آپ اپنے والدین کے لیے بھی لائیں، بھلے تھوڑا سا لائیں پر اس میں سے بھی کچھ دے دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ہی روزی میں برکت ہوگی، آپ کی ہی روزی میں اضافہ ہوگا۔ والدین بہت حساس ہوتے ہیں، وہ منع کر دیتے ہیں، پر آپ کا فرض ہے آپ ان سے پوچھیں، آپ ان کو زبردستی دیں۔ بھلے آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ تھوڑا لا رہے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے لا رہے ہیں تو اپنے والدین کے لیے بھی لائیں، کیونکہ آج آپ دنیا میں ہیں تو ان والدین کی وجہ سے ہیں، ورنہ اگر والدین آپ کو دنیا میں نہیں لاتے تو آپ بھی دنیا میں نہیں ہوتے اور نہ آپ کے بیوی بچے ہوتے، آپ والدین کی وجہ سے ہی دنیا میں ہیں۔ سو دوستو اپنے والدین کا ہمیشہ خیال رکھیں، ان کو جو ہو سکے ان کے ساتھ کریں، ان کو توجہ دیں، کیونکہ کل جب والدین نہیں ہوں گے نا، جب ان کی قدر معلوم ہوگی، کاش
یہ جو کاش کا ورڈ ہے نا ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے. ہمیں اپنے والدین کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، اور ان کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ کرنا چاہیے. اس سے ہمارا اللہ بھی راضی رہے گا اور ہمارے والدین بھی ہم سے راضی رہیں گے. سو دوستو اس بات پہ ضرور عمل کریے گا. جو کچھ آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے لائیں وہی کچھ آپ اپنے والدین کے لیے بھی لائیں. پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازتا ہے.